ہماری فوکس اس پہ اکیڈیمیا پہ رہی ہے. ہمیشہ ہم نے اس کو پریارٹی دی ہے کوالٹی ایجوکیشن پہ. جی صوبائی لیول پر پھر نیشنل لیول پر تو اکیڈیمیا انڈسٹری ریلیشن کے حوالے سے یونیورسٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ جتنی بھی اسکالرشپس ہیں ہم دیتے ہیں, اور اسپیشلی ہم نیڈ بیس HSC نیڈ بیس اسکالرشپ دیتے ہیں. وہ ابھی کمپلیٹ ہوا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آصف خان ترک اور آپ سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل پرمیرا شو دیکھ رہے ہیں. ناظرین, آج ہمارے خصوصی پروگرام میں یونیورسٹی آف سوابی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر میاں سید صاحب موجود ہیں, جن سے آج ہم ان کی پروفائل کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی آف سوابی کی خدمات ہیں, جو سروسز ہیں کہ ملک کی ترقی میں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی ترقی میں یونیورسٹی آف سوابی کیا کردار ادا کر رہی ہے, تو اس پر ہم تفصیلی بات چیت کریں گے. سر یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ بہت خدمات ہیں ریسرچ کے حوالے سے, ایکیڈیمکس کے حوالے سے, تو کہاں سے آپ نے کیریئر کا آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سن رائز ٹوڈے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے یہ موقع دیا اپنے اظہار کرنے کا. آپ نے کویسچن میرے کیریئر کا پوچھا, تو میں نے اپنے کیریئر ایز اے جاب کیریئر کراچی یونیورسٹی سے سٹارٹ کیے. سٹارٹ میں نے کراپ ڈیزیز ریسرچ انسٹیٹیوٹ کراچی کیمپس سے 1 اگست 1994 سے کیے, اور 2010 تک میں وہاں پہ ایز اے ریسرچ فیلو کام کرتا رہا. وہاں سے پھر میں نے 2010 میں ہزارہ یونیورسٹی ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیے. پھر 2015 فروری میں یونیورسٹی آف سوابی ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر جوائن کیے. پھر ستمبر 2015 سے آنورڈ میں نے ایز اے پروفیسر یونیورسٹی آف سوابی جوائن کیا. فرام دی یونیورسٹی آف سوابی جوائن کرنے کے بعد ٹل ناؤ میرے جو سپرویژن ہے ریسرچ کے حوالے سے, تو میرے تقریباً 70 ایم فل اسٹوڈنٹ سپروائزڈ ہیں, اور 5 پی ایچ ڈیز سپروائزڈ, اور 2 پی ایچ ڈیز انڈر پروسیس ہے, اور 3 ایم فل انڈر سپرویژن ہے. یہ میری کیریئر کا وہ تھا ریسرچ. اور ایکیڈیمیا کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یونیورسٹی آف سوابی کی ٹوٹل ڈپارٹمنٹ 26 ڈپارٹمنٹ ہیں, جی, اور اب ہم رننگ ڈپارٹمنٹ اس میں جو ہے وہ 24 ہے. جی سر اس طرف آتے ہیں, تو یہ بتائیں کہ اس وقت یونیورسٹی آف سوابی کی جو رینکنگ ہے, جو یہاں پہ جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں, جو یہاں پہ فیکلٹی ہے, تو اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں. فیکلٹی کے لحاظ سے میں سب سے پہلے فیکلٹی کا ذکر کروں گا کہ ہمارے پاس فیکلٹی پی ایچ ڈیز فیکلٹی جو ہے وہ ٹوٹل 68 پی ایچ ڈیز فیکلٹی ہیں, اور نان فیکلٹی جو ہے وہ 31 ہے. صحیح. اس میں اگر میں آپ کو بائیفرکیٹ کر دوں تو یہ کہ اس میں 7 پروفیسرز ہے, 16 ایسوسیٹ پروفیسرز ہے, اور 27 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں. اور نان پی ایچ ڈیز فیکلٹی میں 2 پی ایچ ڈیز ہے, 2 اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اور 24 لیکچرر ہے, اور 5 ریسرچ ایسوسیٹ ہے. اچھا, ان میں 4
फैकल्टी जो 4 फैकल्टी और 2 नॉन फैकल्टी एब्रॉड है हमारे, एब्रॉड से उन्होंने PhD की। सही। तो सर ये बताएं कि इस वक्त कितने स्टूडेंट्स जो है ना वो स्वाबी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं, और जो फैकल्टी का तो आपने बताया, और ये भी बताएं कि रिसर्च पब्लिकेशंस जो है ना उसकी क्या सूरत हाल है यूनिवर्सिटी की? राउंड अबाउट 4000 हमारी स्ट्रेंथ है यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी की, और हमारी फोकस इस पे एकेडेमिया पे रही है। हमेशा हमने इसको प्रायोरिटी दी है क्वालिटी एजुकेशन पे, और हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी है, और हमारी कोशिश रही है कि हम और भी इन्हांस करें इसको रिसर्च को। और पब्लिकेशन के हवाले से ये है कि हमारे राउंड अबाउट जो है 300 पर ईयर तकरीबन इस साल के पब्लिकेशन है। सही। अच्छा सर ये बताएं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी जामियात हैं तो उनको माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा दरपेश हैं, और बजट की भी कमी है और वसाइल की भी कमी है, तो उसके नतीजे में अक्सर औकात यूनिवर्सिटीज़ को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते। तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी की क्या सूरत हाल है, और आपकी यूनिवर्सिटी को किन मसाइल का सामना है, क्या मुतालिबात पेश करना चाहेंगे आप? अच्छा, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। इस मामले, इस सिलसिले में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ जितनी है KPs की, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब हमारी जहाँ तक ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी का, तो हमें भी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम है, और हम इसका सामना कर रहे हैं। तनख्वाहें ये है कि हमारे लास्ट जो ये गवर्नमेंट KP गवर्नमेंट ने काफ़ी हमें सपोर्ट किए। इस दफ़ा 120 मिलियन उन्होंने हमें प्रोवाइड किए, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं ये KP गवर्नमेंट के, और हम आइंदा भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमें भी सपोर्ट किया जाए। जैसे और यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, ऐसे हमारी भी प्रॉब्लम्स है। यही मुश्किलात हमें दरपेश हैं, जैसे आपने ज़िक्र किया। और हमारा स्पेशली मैं ये कहूँगा कि हमारा नेट हाइडल और टोबैको सेस जो है वो अभी तक हमें अप्रूव्ड है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। सही। तो ये मैं आपकी तवज्जुह से उसमें जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए, वो हिस्सा हमें वो प्रोवाइड कर दिया जाए और हमें मिलना चाहिए। इससे हमारे तमाम जो बेनिफिट्स है हमारे इस इलाके के गरीब आवाम को पहुँचेंगे। इसकी जो फीस है, जितनी कोशिश है हमारी कि हम इनको ये फीस के मद में इनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें और इनकी माली मावत किया जाए। तो ये हमारी प्रायोरिटी है। जिस तरह आपने फीस का जिक्र किया, तो आप ये बताएं कि इस वक्त स्वाबी यूनिवर्सिटी में एवरेज जो फीस है सेमेस्टर की वो कितनी है, बाकी यूनिवर्सिटी के साथ इसका किस तरह आप कंपैरिजन करेंगे, और स्कॉलरशिप्स के हवाले से बताएं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी में अवेलेबल? इस साल हमने कोई इंक्रीज़ नहीं की है फीस में फिर बनिस्बत लास्ट ईयर। हालांकि हमारी अप्रूव्ड ये है कि एवरी ईयर 10% इंक्रीज़ होती है, लेकिन इस दफ़ा हमने कोई इंक्रीज़ नहीं की है, वो सेम हमने रख ली है। और एवरेज कितनी फीस है? मतलब एवरेज ये है कि तकरीबन 41,000, वो तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पे, और फर्स्ट सेमेस्टर मतलब 40-50 हज़ार के आसपास। जी इसके सिर्फ एक्सेप्ट फार्मेसी उनकी थोड़ी सी वो एनहांस है, बाकी हमारी डिपार्टमेंट की जो है वो अदर देन यूनिवर्सिटी से बहुत कम है। तो हमारी स्कॉलरशिप वगैरह कुछ अवेलेबल है? हाँ, स्कॉलरशिप तो अवेलेबल है। हम जो एड देते हैं तो इसमें ज़रूर हम अपने स्कॉलरशिप ज़रूर अनाउंस करते हैं। वो सारे जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं हम देते हैं, और स्पेशली हम नीड बेस्ड HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं, वो अभी कंप्लीट हुआ। और इससे लास्ट गवर्नमेंट ने लास्ट टेन्योर में एहसास स्कॉलरशिप्स था। अब इस गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कॉलरशिप ऐसे हैं जो स्टूडेंट को माली मावनत करते हैं। सही। सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से बताएं कि स्वाबी यूनिवर्सिटी में इस वक्त चूँकि डेवलपमेंटल पेज भी है, मतलब मुख्तलिफ इमारतें बन रही हैं, लैब्स बन रहे हैं, लाइब्रेरियाँ, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से क्या सूरत हाल है, और इसमें क्या मतलब हुकूमत को किस तरह इस पर आप सपोर्ट कर सकती है कि मतलब आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह डेवलप हो जाए यूनिवर्सिटी की? मैं ये कहूँगा कि ये जब मैंने चार्ज संभाला तो हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ
وہ رک گیا تھا صحیح. اور آتی ہی میں نے ان کو سٹارٹ کیا. اس میں 2 بوائز ہاسٹلز ہے, نیو کیمپس کی بات کر رہا ہوں, اور ایک گرلز ہاسٹل ہے, ایک فیکلٹی ہاسٹل ہے, اور ریزیڈینشیل ہاؤس ہے 1 to 16 سے اور 17 to 18, 19 and 20. صحیح. یہ ہمارے انڈر کنسٹرکشن ہے, اور ایک مین لائبریری ہے, یہ انڈر کنسٹرکشن ہے. صحیح. یہ سٹارٹ ہوا انشاءاللہ ہم کمنگ مارچ تک یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ ہینڈ اوور ہو جائیں گے. جیسے یہ ہینڈ اوور ہوا ہمارے ایکیڈمک بلاک جو ہے 4 ایکیڈمک بلاکس بنے ہوئے, اور ایک ملٹی پرپز ہال ہے, ایڈمنسٹریشن بلاک ہے, اور ہمیں مزید ضرورت ہے اس کے ایکیڈمک بلاکس کی. یہاں پہ ٹوٹل نئے کورسز وغیرہ بھی آپ ڈپارٹمنٹس میں شروع نئے کورسز, ہاں نئے کورسز کے بارے میں یہ ہم الائڈ ہیلتھ سائنسز کے نئے کورسز ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. اسی سال ہم ان کو اناؤنس کر رہے ہیں, اور ہوپ فلی ہم یونیورسٹی ثوابی جو ہے آپ ایکیڈمک لحاظ سے بہت اچھا پائیں گے انشاءاللہ. اور ہم امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ زیادہ سے زیادہ انٹیک ادھر آئیں گے اور وہ اپنا کوالٹی ایجوکیشن یہاں سے حاصل کریں. جی سر, جس طرح یونیورسٹی اور ایک انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے درمیان ایک تعلق بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے باہر کی دنیا میں, تو یونیورسٹی آف ثوابی یہاں کی جو ثوابی کی مقامی انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ کیا ان کے روابط ہیں؟ اس طرح صوبائی لیول پر پھر نیشنل لیول پر, تو اکیڈیمیا انڈسٹری ریلیشن کے حوالے سے یونیورسٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ انڈسٹریز کے لیول پہ ہماری MOU سائن ہے ثوابی چیمبر آف کامرس سے. صحیح. اور ان کا ایک پروجیکٹ بھی ہے, انہوں نے ایک لیب یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں. یہاں پہ اس ایریا میں ایسی لیب کہ نہیں ہے. صحیح. یعنی ثوابی جو ہے وہ ہب ہے, یہاں پہ انہوں نے بہت اچھا اسٹیبلش کیا. نیئرسٹ اس کے وہ ہم انوگریشن کریں گے. اور اس کی جو ٹوبیکو اسپیشلی ٹوبیکو جو ٹیسٹ ہوں گے وہ یہاں ثوابی میں ہوں گے, اور وہ ان کی فیس جو ہے وہ بھی لیس ہوں گی جو اگر وہ اسلام آباد سے کرواتے یا ادر دیگر بڑے شہروں سے. ہاں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہم اپنے جو کسان ہے جو یہاں کی جتنی بھی غریب عوام ہزاروں کی تعداد وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے. سر آخر میں یہ بتائیں کہ جو ثوابی کے عوام ہیں یا خاص طور پہ والدین اور طلباء, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تعلیم کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے, اور یونیورسٹی کا جو پس منظر ہے کہ ثوابی میں ایک بڑی یونیورسٹی بنی ہے عالمی معیار کی, تو عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں پیرنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کے لیے اگر کوالٹی ایجوکیشن ہے, ہماری کوشش رہی ہے ہمیشہ سے اور کوشش رہے گی کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کریں گے. جو آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں جو ایجوکیشن ہماری کوالیفائڈ فیکلٹی موجود ہے یہاں پہ, اور آپ کی تعاون ہمارے ساتھ ہونا چاہیے, آپ کا سپورٹ ہونا چاہیے. اور اسٹوڈنٹ جو ہیں جتنے بھی آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیج کے یہاں ایڈمیشن دلوائیں. ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اویلیبل ہے, جو ڈیزائر ڈپارٹمنٹس ہیں جو اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ آ کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں, اور ہم ان کو پوری سپورٹ کریں گے. اور اسکالرشپ کے مد میں اور فی کے سبند میں یہ اویلیبل ہے, ہمارے ویب سائٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے. اور ہم امید کرتے ہیں یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے اور ان کے پیرنٹس سے کہ آپ یونیورسٹی کو اور یونیورسٹی کے انتظامیہ کو آپ سپورٹ کریں گے اور ہیلپ آؤٹ کریں گے, اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور ہم آپ کے ہیلپ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے وقت دینے کا. تھینکس الاٹ ونس اگین. ناظرین, یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر میاں سید صاحب جو کہ ثوابی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, اور آج ہم نے ان سے تفصیلی بات چیت کی, ان کے جو خدمات ریسرچ اور اکیڈمکس کے حوالے سے, اسی طرح ثوابی یونیورسٹی کی جو صورتحال تھی, جو معلومات پر مبنی گفتگو تھی, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملتے ہیں. شکریہ.